الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی عندہ مفاتیح الغیب، وقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ایک انسان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے، بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ بنیادی طور پر ہم اس کو توحید کہتے ہیں۔ توحید یہ واحد سے بنا، جس کا مطلب ہوتا ہے تنہا، اکیلا۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اپنے کاموں کو خود سے کرتا ہے، ان کاموں کو کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے وہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ ہم عبادت اللہ کی کریں گے، رکوع، سجدہ، دعا، مدد مانگنا، یہ ساری چیزیں جتنی بھی قسم کی عبادت ہو سکتی ہے وہ اللہ کے لیے کریں گے۔ یہ توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ سب اللہ کے ہیں، اس میں کوئی حصے دار نہیں ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کو روزی دیتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، نام ہیں، یہ اللہ کے اکیلے صفات و نام ہیں، اسی میں کوئی حصہ دار نہیں ہے۔ اسے توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ انسان شرک میں کیسے مبتلا ہوتا ہے؟ چار طرح سے انسان مشرک ہوتا ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کسی کو حصہ دار بنانا، یعنی توحید ربوبیت میں کسی کو حصہ دار بنانا، اس کو اشراک فی التصرف کہتے ہیں۔ اللہ کے طاقت میں کسی کو حصہ دار بنانا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں کسی کو حصہ دار بنانا، اسے اشراک فی العبادہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے صفات میں خصوصاً علم غیب میں کسی کو حصے دار بنانا، اس کو اشراک فی علم الغیب کہتے ہیں۔ اور عام بول چال میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں انسان کا شرک کرنا، تعویذ، گنڈے کا استعمال یا دیگر ایسی چیزوں کا استعمال کرنا، یہ اشراک فی الامور العامہ یا اشراک فی العادہ، عام عادتوں میں شرک کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم شیعوں کے عقائد پر بات کر رہے ہیں تو اس توحید اور شرک کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟
اس لیے کہ شیعوں کے عقائد میں خرابی کی ابتدا توحید سے ہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ توحید کا اقرار، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، صلاح قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صیام کا اہتمام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے استطاعت اگر دی ہے، یعنی جسمانی و مالی اعتبار سے ماحول پرامن میں ہے، حالات ٹھیک ہیں، تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا۔ یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ ان 5 بنیاد میں سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ توحید، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر قائم ہے، اس میں پہلی اور سب سے اہم جو ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے جانب داعی بنا کر کے بھیجا تو کہا انک تأتی الی قوم من اہل کتاب، اے معاذ تم ایک ایسے قوم کے طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، ان کو اللہ نے پہلے ہی آسمانی کتابیں عطا کی ہیں۔ فَأَوَّلُ شَيْءٍ تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے پہلے تم جس بات کی دعوت دو گے وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت، توحید۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب وہ لوگ اس معاملے میں تمہاری اطاعت کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیں، تب تم ان کو نماز، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں بتاؤ گے۔ تو بنیاد کیا ہے؟ توحید۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دے کر کہا کہ جاؤ تم جا کر کے دشمنوں سے جنگ کرو، تو کہا سب سے پہلے کیا کرو گے؟ تم انہیں توحید کی طرف دعوت دو گے۔ شیعوں کے عقیدے میں اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، بعض حدیثوں کی، ان کی کتابوں کی روایات کے مطابق اس میں توحید ہی نہیں ہے، اس میں توحید ہی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ شیعوں کی کتاب ہے اصول الکافی، جیسے ہمارے یہاں صحیح بخاری کا بہت اہمیت حاصل ہے، ویسے شیعوں کی کتابوں میں ایک اہم ترین کتاب ہے اصول الکافی، محمد یعقوب الکلینی کی کتاب ہے۔ اس کے دوسرے جلد کے والیوم 2 کے پیج نمبر 16 اور 17 میں، یعنی 17 کے آخر میں اور 16 کے اینڈ میں، آخر میں، اور 17 کے ابتدا میں ایک حدیث موجود ہے۔ کتاب الایمان والکفر، سمجھ میں آ گیا چیپٹر کیا ہے؟ ایمان اور کفر کا بیان۔ باب دعائم الاسلام، اسلام کی بنیادوں پر گفتگو۔ حدیث نقل کرتے ہیں، ان کے یہاں جو حدیث نقل کی گئی، کہتے ہیں کہ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عن ابی جعفر علیہ السلام، یہ امام ابو جعفر کے نام سے یہ مشہور ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر، وہی ہے الصلاۃ، پہلی چیز کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہے سب سے پہلے؟ وہاں پہلی چیز کیا ہے؟ اور میں کسی دوسرے سے ان کی کتاب سے بیان کر رہا ہوں۔ والزکوٰۃ، دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ والصیام، تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ والحج، چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ حج کرنا۔ والولایتی، 5ویں نمبر پر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ تسلیم کرنا۔ 5 بنیادیں ہو گئی اسلام کی۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ وَلَمْ يُنَادَى بِشَيْءٍ مَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ يَوْمَ الْغَدِيرِ،
سب سے زیادہ جس چیز کی طرف دعوت دی گئی ہے ان پانچوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ تسلیم کرنا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نماز مت پڑھو کوئی بات نہیں ہے، روزہ نہیں رکھے تو بھی چلے گا، حج نہیں کیے تو بھی چلے گا، زکوٰۃ نہیں دیے تو بھی چلے گا، توحید پر عمل نہیں کیے تو بھی چلے گا، لیکن سب سے پہلی چیز جس کے لیے انسان کو خود کو تیار کرنا، جس پر ایمان لانا واجب ہے، وہ کیا ہے؟ الولایہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کو تسلیم کرنا۔ ان کے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد یہ کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ ہاں، یہ ان کے اذان میں کہا جاتا ہے، میں نے خود ہی سنا ہے، ہمارے وہاں سے انارو کوٹی بہت قریب ہے، رمضان میں ان کے یہاں اذان ہوتی تھی، ابھی اذان نہیں ہوتی مائک سے، رمضان میں مائک سے اذان دیتے ہیں، میں نے خود سنا ہے، کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ توحید کا معنی ہے حضرت علی کو سب سے پہلا خلیفہ تسلیم کرنا، یہی کیا ہے؟ توحید ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں توحید کا ذکر ان کے بعض کتابوں کے حدیثوں میں موجود نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، شیعوں کے 12 فرقوں میں سے کوئی بھی فرقہ اصول الکافی کا منکر نہیں ہے۔ وہ نہیں کہتے کہ ہم اصول الکافی کو نہیں مانتے، بہت ساری کتابوں کا بہت سارے شیعہ لوگ انکار کرتے نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن اس کتاب کا منکر کوئی نہیں ہے۔ تو شیعوں کے عقیدے میں توحید کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے، یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے نا۔ جیسے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، توحید، صلاح، زکوٰۃ، صوم، حج، لیکن اسلام میں چوری حرام ہے، شراب نوشی حرام ہے، زناکاری حرام ہے، دغا بازی حرام ہے۔ جو انسان یہ سارا کام کرتا ہے مسلمان تو ہے لیکن گنہگار ہے، اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا، قیامت کے دن سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے ہی ان کے یہاں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حضرت علی کو خلیفہ ماننا، توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک، اگر کوئی مان لیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو ٹھیک ہے، وہ گناہ تو ہے لیکن اس سے وہ کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ان کی تفسیر کی کتابوں میں باقاعدگی کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ جو انسان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ان کے یہاں توحید کی تفسیر میں یہی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیں، جو بات آئی ہے تو بھی بتا دیں، ہمارے یہاں جماعت اسلامی کے یہاں توحید کیا ہے؟ جماعت اسلامی کے یہاں توحید کسے کہتے ہیں؟ ان کے یہاں 5 چیزیں ہیں اسلام کی بنیاد، توحید، صلاح، زکوٰۃ، صوم، حج۔ لیکن توحید کیا ہے؟ ان کے یہاں توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک مسلمان حاکم کا ہونا، یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اسرار احمد کی بہت ساری تقریروں میں بولیں گے سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم حاکم ہو، یہ شرک ہے ان کے نظر میں۔ سب سے بڑا کفر کیا ہے؟ غیر مسلم حاکم ہو، یہ کفر ہے۔ ان کے یہاں پر ایک آدمی، ہندوستان کا انسان، ہندوستان کا ایک مسلمان جو یہ کہے کہ میں ہندوستان کے قانون کو مانتا ہوں، میں ہندوستان کے سسٹم کو مانتا ہوں، تو وہ مشرک ہے، لیکن مزار پہ جا کر سجدہ کرنے والا، دعا کرنے والا مشرک نہیں ہے۔ ان کے یہاں توحید کا ڈیفینیشن الگ ہے، شیعوں کے یہاں توحید کا ڈیفینیشن الگ ہے۔ تو بات کیا چلی کہ توحید شیعوں کے یہاں پر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین ماننا، یہی توحید ہے۔ چنانچہ توحید کے باب میں شیعوں کے یہاں پہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، قال اما من ظلم فسوف نعذبه
ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، جس نے ظلم کیا ان قریب ہم اس کو سزا دیں گے۔ کون سزا دے گا؟ اللہ رب العالمین۔ پھر اس کو رب کے طرف لوٹایا جائے گا، یعنی قیامت کا دن۔ ایک تو عذاب دنیا میں ہوئی، دوسری عذاب کہاں ہوگی؟ قیامت کے دن اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا۔ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، تو اللہ رب العالمین اسے سخت سزا دے گا۔ قرآن کی یہی آیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں اس آیت کو نقل کیا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ پر ظلم کرے گا، یعنی گناہ کرے گا، اللہ نے فرمایا ہم اس کو اس دنیا میں سزا دیں گے، پھر اس کو اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر اللہ رب العالمین اس کو عذاب دے گا۔ چنانچہ شیعوں کی تفسیر کی کتاب میں کہتے ہیں یرد ای امیر المؤمنین فیعذبہ عذابا نکرا، کہ قیامت کے دن اس کو اللہ کے سامنے نہیں، حضرت علی کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور حضرت علی اس کو عذاب دیں گے۔ یہ ان کی کتاب میں موجود ہے، مرأۃ الانوار صفحہ نمبر 59 میں انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے، اور میں نے اس کو کراس چیک کیا ہے باقاعدہ، ان کی کتابوں میں حوالہ بالکل صحیح اور پرفیکٹ ہے۔ اسی طرح سے ان کے یہاں، میں وہ ساری باتوں پر گفتگو کروں گا تو بات بڑی لمبی ہوگی، اس لیے ان کے یہاں پر اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے شرک کے بارے میں بیان کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو آدمی شرک کرے گا، جو آدمی شرک کرے گا، اللہ رب العالمین ایسے مشرکین کو سزا دے گا۔ تو اس کی تعویل کیا کرتے ہیں؟ من اشرکا مع امامتہ من عند اللہ من لیست من اللہ کان مشرکا، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے امامت کے حق میں کسی دوسرے کو شریک سمجھا، یعنی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو صحیح اور درست خلیفہ تصور کیا۔ شیعہ بھی مانتے ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان خلیفہ تھے لیکن برحق نہیں تھے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ جو حضرت ابوبکر کو صحیح عقیدہ سمجھا کہ حضرت ابوبکر ہی پہلے خلیفہ ہیں اور صحیح ہیں، حضرت عمر دوسرے خلیفہ ہیں اور صحیح ہیں، حضرت عثمان تیسرے خلیفہ ہیں اور صحیح ہیں، جس نے ایسا سوچا وہ مشرک ہے۔ اب سوچئے سارے صحابہ اسی وجہ سے کیا ہو گئے ان کی نظروں میں؟ تب تو حضرت علی بھی مشرک ہو گئے نعوذ باللہ۔ کیوں؟ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ برحق تسلیم کرتے تھے، تبھی تو ان کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی بھی بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2 مرتبہ جب مدینے سے باہر، کئی مرتبہ مدینے سے باہر گئے تو 2 مرتبہ ایسا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام خلیفہ بنایا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے واپس آنے کے بعد حضرت علی نے ان کو واپس وہ عہدہ لوٹا بھی دیا، تو اس حساب سے حضرت علی بھی مشرک ہو گئے۔ تو شیعوں کے عقیدے کے مطابق شرک کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ من اشرک مع امام امامتہ من عند اللہ، تو ایسی صورت میں وہ کیا ہوگا؟ کانا مشرکن، وہ انسان مشرک ہو جائے گا۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں کسی دوسرے کو خلیفہ تسلیم کیا، وہ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ آدمی مشرک ہوگا۔ اسی طرح سے شیعوں کے یہاں کہتے ہیں اعلم ان اطلاق لفظ الشرک والکفر یعنی فی نصوصہم علی من لم یعتقد امامت امیر المؤمنین والائمۃ من ولدہ علیہم السلام وفضل علی غیرہم یدل انہم کفار مخلدون فی النار۔ بحار الانوار میں انہوں نے اس بات کو نقل کیا کہا؟ کہتے ہیں اعلم، جان لو، ان اطلاق لفظ الشرک والکفر، یقیناً کفر و شرک کا اطلاق، یعنی فی نصوصہم، یعنی قرآن میں اور حدیث میں جہاں بھی لفظ کفر اور شرک کا ذکر ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی انسان حضرت علی کو پہلا خلیفہ نہیں مانے گا، ان کے بعد ان کے بچوں کو یعنی حضرت حسن دوسرے، حضرت حسین کو تیسرا،
اور چوتھے نمبر پر حضرت علی ابن حسین، اور اس طرح سے جتنے بھی شیعوں کے 12 امام ہیں ان لوگوں کو امام تسلیم نہیں کیا۔ وفضل علی غیرہم، اور حضرت علی اور ان کے نسل کو دوسرے نبیوں سے بھی بہتر نہیں تصور کیا، دوسرے نبیوں سے بھی بہتر تصور نہیں کیا۔ تو انہم کفار، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ کافر ہیں، مخلدون فی النار، ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یعنی شرک کا، کفر کا مطلب ہی یہی ہے حضرت علی کو سب سے زیادہ افضل سمجھنا، یہاں تک کہ دیگر تمام نبیوں سے بھی بہتر تصور کرنا۔ ایک شیعہ مولوی تقریر کر رہا تھا، یوٹیوب میں ہے، وہ کہا کہ حضرت علی کو دوسرے نبی پر فضیلت کیسے دی جائے گی؟ تو کہا کہ کوئی نبی ایسا ہے جس کی پرورش اللہ کے رسول نے کی ہے؟ کہا نہیں، کہ حضرت علی کی پرورش اللہ کے رسول نے کی۔ کیا زبردست دلیل ہے! کوئی نبی ایسا ہے جس کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ کہا نہیں، کہ حضرت علی کی بیوی حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوئی۔ کوئی نبی ایسا ہے جن کا بیٹا جنت کے جوانوں کا سردار ہو؟ کہا نہیں، کہ حضرت علی کا بیٹا حضرت حسن حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت علی دیگر نبیوں سے بہتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ واہ! تب تو یہ بتانا چاہیے کہ کوئی دنیا میں ایسا پیدا ہوا ہے جس کا بیٹا امام الانبیاء ہو؟ کہ نہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، جنت دیکھ کر کے آئے ہیں، اللہ سے بات چیت کیے ہیں۔ تو ایسی اگر یہی دلیل مانی جائے تو اس کائنات کے سب سے افضل ترین انسان کون ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، اس لیے کہ دنیا میں کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا ہے جس کا بیٹا امام الانبیاء ہو، جس کو قرآن ملی ہو، جس کو حوض کوثر ملے، جسے شفاعت کبریٰ ملے، جس کے کہنے پر جنت کا دروازہ کھولا جائے۔ تو سب سے افضل کون ہوئے؟ اللہ کے رسول کے والد عبداللہ۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ تو حضرت علی کو دیگر نبیوں سے افضل نہ ماننے والا کافر ہے، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے شیعوں کی توحید میں یہ بھی چیز پایا جاتا ہے کہ جو آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ تسلیم نہیں کیا، اس کی ایک بھی رکعت نماز قابل قبول نہیں ہوگی، وہ جنت نہیں جائے گا۔ چنانچہ ان کی کتاب بحار الانوار ہی میں اس بات کا ذکر ہے کہ لو سجدوا حتی ينقطع عنقه ما قبل اللہ منہ الا بولایتنا اہل البیت۔ کوئی آدمی اتنا سجدہ کرے کہ سجدے کے وجہ سے اس کی موت ہو جائے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں اگر اس کی موت بھی ہو جاتی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی ایک رکعت نماز بھی قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ تسلیم نہ کرے۔ سارے صحابہ کی نمازیں گئیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حتیٰ کہ حضرت علی کی بھی نماز گئی، حضرت حسن، حضرت حسین کی بھی نمازیں رد ہو گئیں۔ اب تو جب تک کوئی آدمی حضرت علی کو پہلا خلیفہ تسلیم نہ کرے، سجدے کی حالت میں اگر اس کی جان بھی چلی جائے، ما قبل اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ اصول الکافی جلد 1 کے صفحہ نمبر 437 437 اس میں کہتے ہیں ان اللہ عز وجل نصب علی علما بینہ وبین خلقہ فمن عرفہ کان مومنا ومن انکرہ کان کافرا ومن جہل کان ضالا ومن نصب معه شیئا کان مشرکا ومن جاء بولایتہ دخل الجنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جھنڈا دے گا، یعنی جھنڈا لے کر ریلی یہ لوگ وہاں بھی کرنے جائیں گے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جھنڈا دے گا کس کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جو اس جھنڈے کو پہچانا وہ مسلمان ہے، جس نے اس جھنڈے کو نہیں پہچانا وہ کافر ہے۔ جو اس جھنڈے کو سے نابلد رہا، لا علم رہا، اس کو نہیں جان سکا، وہ گمراہ ہے۔ جو جھنڈے کو مانا مومن، نہیں مانا تو کافر، نہیں پہچانا تو وہ گمراہ، اور جو اس کے علاوہ کسی جھنڈے کی طرف گیا وہ کافر و مشرک ہے۔
اور جو اس حضرت علی کے ولایت کو یعنی ان کے سب سے پہلا خلیفہ تسلیم کیا دخل الجنہ، وہی جنت میں داخل ہوگا۔ اس حساب سے تو شیعہ کے علاوہ کوئی جنت جائے گا ہی نہیں۔ تو حضرت علی سے پہلے جتنے نبی آئے ان کا کیا ہوگا بھائی؟ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے وہ حضرت علی کا جھنڈا کیسے پہچانیں گے؟ اس وقت تو حضرت علی تھے بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر آدم علیہ السلام، ان کی اولادیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ کیا جنت نہیں جائیں گے؟ جھنڈا لے کر کے وہاں بھی احتجاج اور ریلی کرنے کا ان کا پورا ارادہ ہے۔ اسی طرح ان کے یہاں پر یہ بھی ہے، کوئی آدمی 70 سال تک نماز پڑھے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ تسلیم کرے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا اور وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم جب توحید کی بات کر رہے ہیں تو توحید کے معاملے میں ایک چیز پائی جاتی ہے، وہ ہے کہ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، عندہ مفاتیح الغیب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا غیب کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ لا يعلمها الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب سے واقف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس بأي ارض تموت وماذا تکسب غدا وبأي ارض تموت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 چیزیں غیب کی بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 قیامت کب واقع ہوگی، نمبر 2 ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نمبر 3 بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، نمبر 4 انسان کل کیا کھائے گا، اور نمبر 5 انسان یہ نہیں جانتا وہ کہاں جا کر کے مرے گا۔ یہ 5 ہے نا علم غیب۔ قیامت کب واقع ہوگی کسی کو نہیں پتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، بہت سارے سوال کرتے ہوئے کہا اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل مسئول عنہ بأعلم من السائل، جس سے پوچھا گیا، جو پوچھا وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا ہے، دونوں برابر ہی جانتے ہیں۔ اس کا مطلب کسی کو نہیں پتا قیامت کب واقع ہوگی۔ قیامت اللہ رب العالمین جانتا ہے کب واقع ہوگی، اس کی کچھ نشانیاں ضرور ہیں، لیکن قیامت کب واقع ہوگی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ انسان کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس حالت میں مرے گا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے نا۔ انسان کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے انسان وہاں پہنچ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ جس رات شدید زخمی ہوئے تھے، رات میں جب ان کو ہاسپٹل لے گیا تو 2 مرتبہ ہارٹ کے اٹیک آئے تھے ان کو، 2 مرتبہ، لیکن دونوں مرتبہ ہارٹ کام کرنا شروع کر دیا، اٹیک آیا پھر چالو ہو گیا۔ ان کو جب یہاں سے ریاض لے جایا گیا وہاں جا کر ان کا انتقال ہوا، اللہ نے ان کی موت وہاں رکھی تھی، وہاں جا کر کے ان کا انتقال ہوا۔ کیسے لے جائے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ چارٹرڈ پلین آیا تھا سعودی سے، ان کو لے کے گئے وہاں کے آرمی ہاسپٹل میں ان کا علاج ہو رہا تھا۔ کتنے لوگ ہمارے یہاں ایسے ہیں گھر میں رہتے رہتے بیمار ہوئے، ہاسپٹل لے گئے، جواب دے دیا گیا، ایمبولینس میں اس کی موت ہوتی ہے، اس ہاسپٹل سے اس ہاسپٹل، اس ہاسپٹل سے اس ہاسپٹل، ایمبولینس سے موت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ دلی جا کے علاج کرواتے ہیں وہاں انتقال کرتے ہیں، کتنے لوگ وینٹیلیٹر سے باہر نکل کے گھر آ کے مر جاتے ہیں، ہے نا۔ جب وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے آدمی 90% مان لیتا ہے کہ مر گیا، وہاں سے نکل کر کے گھر آتا ہے۔ ایسے بھی آدمی کو میں جانتا ہوں، ہے نا۔ ایک آدمی ہمارے یہاں ارشاد بھائی ہیں، ان کے سسر کا یہ حال ہوا، وینٹیلیشن پر تھے، اللہ کا فضل سے باہر آئے، گھر آئے، اس کے بعد بیمار پڑے، اس کا انتقال کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے آدمی کہاں مرے گا، آدمی کیا کھائے گا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بارش کتنی ہوگی کسی کو پتہ نہیں، ہے نا۔ طوفان آنے والا ہے، زوردار طوفان آئے گا، امفان۔ جو لوگ بازو میں ہیں سمندر میں ان کو کچھ نہیں ہوا، کلکتہ ڈوب گیا، سب یہاں مر رہے ہیں۔ یاس کے ٹائم پہ بتایا گیا کہ بہت زیادہ کچھ نہیں ہوگا، تو لوگوں کے وہاں پہ حالت خراب۔ تو بارش کب ہوگی، یہ سب اللہ رب العالمین کے علم غیب میں ہے۔ لیکن شیعوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ ان کا ہر امام عالم الغیب ہوتا ہے، ان کا ہر امام عالم الغیب ہوتا ہے۔ چنانچہ علم غیب کا دعویٰ ویسے ان کے یہاں پر نہیں ہے، تھوڑا سا الگ ہے۔ کیا کہتے ہیں ان کے یہاں علم غیب کے بارے میں؟ ابواب دیکھیے، یہ جلد 1 میں ہے، کتاب الحجہ،
اس میں باب ہے ان الائمہ علیہم السلام یعلمون علم ما کان وما یکون وانہ لا یخفی علیہم شیء صلوات اللہ علیہ۔ باب کیا ہے؟ چیپٹر کتاب الحجہ، اس میں باب کیا ہے؟ سب ٹائٹل ہے کہ بے شک ائمہ یعنی حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، پھر حضرت حسین کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے کرتے کرتے جتنے بھی شیعوں کے 12 امام ہیں، یہ سب جانتے ہیں کیا ہو گیا، کیا ہونے والا ہے، اور لا یخفی علیہم شیء، ان سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی ہے۔ عالم الغیب، اشراق فی علم الغیب، میں نے اسی لیے شرک کے تفصیل کو بیان کیا۔ اشراق فی علم الغیب، شیعوں کے عقیدے میں کیا ہے؟ ان کے جو امام ہیں وہ علم غیب سے واقف ہیں۔ اسی طرح ایک اور باب قائم کرتے ہیں ان الائمہ علیہ السلام اذا شاءوا ان یعلموا شیئا علموا۔ دوسرا کانسیپٹ کیا ہوا کہ ائمہ ان کے یہاں حضرت علی اور ان کے نسل سے جتنے بھی امام ہیں شیعوں کے، یہ ہر علم غیب سے واقف تو نہیں ہیں، لیکن جب کسی چیز کے بارے میں جاننے کی نیت کرتے ہیں تو جان جاتے ہیں۔ جب کسی چیز کے بارے میں جاننے کی نیت کرتے ہیں تو جان جاتے ہیں۔ ایک اور چیپٹر ہے، کیا ہے؟ ان الائمۃ علیہم السلام یعلمون متی یموتون وانہم لا یموتون الا باختیار منہم۔ کیا ہے کہ شیعوں کے ائمہ جانتے ہیں کہ وہ کب مریں گے، اور جب ان کی مرضی ہوتی ہے تب ہی وہ مرتے ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَبِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان نہیں جانتا وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا، موت کب آئے گی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے امام جانتے ہیں کہ وہ کب مریں گے، اور یہ بھی بات بتا دی گئی کہ جب تک وہ راضی نہ ہوں، ان کی نیت نہ ہو مرنے کی، ان کو موت نہیں آتی ہے۔ کمال کی بات ہے بھائی، ان کی جب نیت ہوگی کہ ہاں اب ہمیں مرنا چاہیے، اس تو سوسائڈ ہوا کہ چلو اب مرتے ہیں، بلڈنگ سے کود جاؤ، یہی نا بات ہے کہ چلو اب مرتے ہیں، ریل کی پٹری پہ لیٹ جاؤ، کہ لا یموتون الا باختیار منہم، انہیں موت نہیں آتی ہے مگر ان کے اختیار سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حسن مرو گے؟ بولے نہیں، بولے ٹھیک ہے۔ پھر اللہ بولے حسن مرو گے؟ بولے ہاں اللہ مرنا، بولے ٹھیک ہے تب فرشتہ بھیجتا ہوں۔ یہ کون سے، یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تقریر کی، کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو وہ اللہ کے پاس جانا پسند کرے اور چاہے تو دنیا میں رہنا پسند کرے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کا نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بیان کیا کہ اتنا اختیار دیا کہ اللہ تعالیٰ کہا کہ اور کچھ دن اگر اس دنیا میں دین دعوت کا کام کرنا ہو تو آپ کرنا چاہیں، نہیں تو آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے، آپ آ سکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی کسی نبی کے بارے میں اس طرح کی باتیں حدیث قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ ان کے ہیں سارے امام، اس لیے نہیں کہا کہ حضرت علی بھی، حضرت حسن بھی، حضرت حسین بھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، حضرت حسن، حضرت علی، ان کے بارے میں جب یہ باتیں بتا دی گئی کہ وہ جانتے ہیں علم غیب سے، کیا کہتے ہیں؟ ان الائمہ یعلمون ما کان وما یکون، ائمہ جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے۔ یہ گھڑی بند ہے کہ تب سے 9:15 ہی بج رہا ہے اس میں؟ ہاں وہی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک 9:15 بج رہا ہے اس میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ کیا کہتے ہیں کہ ائمہ جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ تب تو تم لوگ فجر تک درس دلا دو گے۔ تو ان کے ائمہ جانتے ہیں کیا ہوا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ تو اچھا ذرا بتاؤ، جب حضرت علی کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفہ جانا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا تھا کیا ہونے والا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جان بوجھ کر کیا انہوں نے جنگ کی؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کیا ہونے والا ہے، حضرت امیر معاویہ سے انہوں نے جنگ کیوں کی؟ ہے نا، جب ان کو سب پتا ہے کیا ہونے والا ہے
تو انہوں نے پہلے سے حضرت عثمان کو جان کی حفاظت کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ہے نا؟ اچھا، جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ امام ہیں، جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے سوسائڈ کرنے گئے تھے؟ ان کو پتہ نہیں تھا کوفہ والے غداری کریں گے، بلائے ہیں خلیفہ بنانے کے لیے، وہاں جا کر غداری کر دیں گے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زہر دیا گیا تھا، حضرت حسن کو معلوم نہیں تھا کہ اس پہ زہر دیا کہ انہوں نے زہر پی کر نعوذ باللہ سوسائڈ کر لیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ فجر کی نماز پڑھنے گئے، ان کو زہریلا چھرا مار دیا گیا، ان کو تو پتا تھا نا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا، پھر وہ کیا جان دینے کے لیے وہاں گئے تھے؟ کیا ہے یہ؟ عالم الغیب ہیں، سب جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، تو یہ سب کیا ہے؟ اب ایک بیچ کا راستہ نکالا گیا، نہیں ہمارے ائمہ جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہیں، تو پھر تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے؟ تو اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا وہ دیکھ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ اذا اراد الامام ان يعلم شيئا اعلمه الله ذلك، امام پہلے سے کچھ نہیں جانتا، لیکن ہاں اگر وہ کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کو بتا دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ان کے یہاں بیان کی جاتی ہے کہ کسی نے پوچھا، یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ یہ بتائیے کہ کیا امام یعلم الغیب، امام علم الغیب سے واقف ہے؟ قال لا، نہیں، عالم الغیب نہیں ہے، ولیکن لیکن اذا اراد ان یعلم الشیء، جب وہ چاہتے ہیں کہ کچھ معلوم کر لیں، علمہ اللہ ذالک، اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں ہندوؤں کے یہاں کیا ہے، جب کوئی بڑا مسئلہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی بڑی مصیبت آ رہی ہے، تو ان کے جو پجاری ہوتے ہیں وہ کہاں بیٹھ جاتے ہیں؟ مندر میں جا کر تنہائی میں گھور تپسیا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گھور تپسیا کرتے ہیں۔ پھر ان کو معلوم ہو جاتی ہے دنیا کی تمام چیزوں کی خبریں۔ گوتم بدھ کے بارے میں کیا ہے کہ گھور تپسیا کی، تب ان کو سچائی کا گیان پراپت ہوا، ہے نا؟ تو جب مستقبل کے بارے میں کچھ جاننا ہو اور نہیں جانتے ہو تو بیٹھ کر کے کیا کرو؟ مراقبہ کرو۔ صوفیوں کے یہاں پر ہے، ان کے یہاں بھی یہ عقیدہ ہے، کوئی جانتے تو نہیں ہیں، لیکن جب کچھ جاننے کا ان کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بتا دیتا ہے۔ عالم الغیب ہم نے کہاں کہا؟ ہم نے تو کہا نا نہیں جانتے ہیں، لیکن جب جاننے کا موڈ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے موڈ کے اعتبار سے ان کو بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ سے جب جنگ کیے، اتنے سارے جو مسلمانوں کی شہادت ہوئی، تو کیا نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر ان لوگوں کے خونی بنے، ان کے جان لینے کے ذمہ دار بنے۔ تو یہ علم غیب کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے۔ اچھا، ان کے اماموں کا علم غیب کے بارے میں عقیدہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ کیوں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے امام سب کچھ جانتے ہیں، ہے نا؟ کیوں ان کا عقیدہ ہے؟ تو توحید کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پاک ہے، بے عیب ہے، کسی بھی قسم کی کمی اللہ کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ سبحان۔ سبحان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پاک، بے عیب، ہے نا؟ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطی کرتا ہے۔ اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ بد۔ کیا نام ہے؟ عقیدہ بد۔ اور ان کے یہاں پر یہ عقیدہ اس لیے لایا گیا تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ یہاں پر جو حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی غلطی ہے، ورنہ خلیفہ کن کو بننا تھا؟ تو آپ کو کیسے پتہ چلا اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوئی؟ ہمارے امام عالم الغیب ہیں۔ اپنے امام کو عالم الغیب ثابت اسی لیے کیا گیا ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ان کے یہاں پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے غلطی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ وَلَن تَجِدَ
لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں تبدیلی نہیں کرتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دے وہ اٹل، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ ان کے یہاں کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ بدع پایا جاتا ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کے اماموں کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ رب العالمین سے غلطی ہوئی، جس کے وجہ سے اللہ رب العالمین، یہاں پہ ایک دلیل شیعوں کے کیا کہتے ہیں، پہلے یہودیوں کا عقیدہ سنیے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنایا، پھر جب اللہ رب العالمین نے دیکھا، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا نہیں، لیکن اسی سے کاپی ہے شیعوں کا عقیدہ۔ یہودی کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ انسان بہت بدتمیز قوم ہے، خون بہا رہی ایک دوسرے کی، تو اللہ شرمندہ ہو گیا۔ اللہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ فرأى الرب أنه كثر سوء الناس على الأرض فندم الرب خلقه الإنسان على الأرض۔ ابو اللہ رب العالمین نے، رب نے پھر زمین پر دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ گناہ کرنے لگے ہیں، تو اللہ رب العالمین انسان کو زمین پر پیدا کرنے کی وجہ سے شرمندہ ہوا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اور یہ یہودیوں کا عقیدہ شیعوں کے اثنا عشری فرقے کے اندر، جہاں تک یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ عقیدہ بدع کا ذکر میں نے یہاں بیان کیا۔ کیا ہے عقیدہ بدع؟ ما بعث اللہ نبیا قط الا بتحریم الخبر وان یقرأ للہ البدع۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اس بات کے ساتھ حکم دنیا میں بھیجا کہ شراب حرام ہے، لیکن اس معاملے میں اللہ رب العالمین سے غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہوئی؟ کیا غلطی ہوئی؟ کہ اسلام میں تو بہت بعد میں نا شراب حرام ہوا ہے، اسلام میں تو شراب بہت بعد میں حرام ہوا، پہلے سے تو حرام نہیں تھا۔ تو کہا ہر نبی شراب کی حرمت کے ساتھ اس دنیا میں آیا، لیکن یہ زمین پر یہ بات پہنچنے میں تاخیر ہوئی، اللہ سے یہ غلطی ہوئی کہ یہ بات بہت تاخیر میں دنیا تک پہنچی۔ یعنی یہ لفظ اللہ سے غلطی ہوئی بولنے میں ڈر لگتا ہے، بھلے جبکہ ان کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، لیکن بولنے میں ڈر لگتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کی کتاب اصول الکافی میں موجود ہے۔ کہتے ہیں عظم اللہ عز وجل بمثل البدع، اللہ رب العالمین کی عظمت بیان نہیں ہوئی بدع کی طرح جس طرح سے ہوئی۔ یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں جب تک کوئی عقیدہ نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بدع کا ظہور ہوتا ہے، تب تک وہ انسان اللہ تعالیٰ کو حقیقی معنوں میں مانتا ہی نہیں ہے نا۔ اسی طرح سے اچھا، اس کے لیے دلیل قرآن سے دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں پہلے ایک آیت نازل کیا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ہٹایا، اس کے جگہ دوسری آیت نازل کی۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جو بھی آیت نازل کرتے ہیں پھر ہم اس میں تبدیلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا خانہ کعبہ کی طرف، کیا کہتے ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، بعد میں اللہ نے کہا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ کی طرف سے اس میں حکم میں نسخ ہوا، منسوخ و تبدیلی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شریعت اسلامیہ میں پہلے حکم یہ تھا کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ایک مومن 100 کافروں کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مومن 2 کافروں کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے تبدیلی کی کہ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کوئی آیت نازل کرے پھر اس میں تبدیلی کرے۔ کہا اللہ سے غلطی ہوئی تبھی تو اللہ نے تبدیل کیا ہے نا، اللہ سے غلطی ہوئی تبھی اللہ نے تبدیل کر دیا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے ان کے یہاں بہت اصول الکافی بحر الانوار میں یہ بات موجود ہے، کہتے ہیں کہ بدأ اللہ فی ابی جعفر وصیر مکانہ ابا محمد کما بدأ له فی اسماعیل بعدما دل علیہ ابو عبداللہ ونسبہ وہو کما حدثتک
نفس و ان کرہ المبتل و ان کرہ المبتلون، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے یہاں جو امام ہیں، امام جعفر صادق، اب اس کو مسئلے کو سمجھانے کے لیے ان کے اماموں کے نام کو بھی تھوڑا سا سمجھنا ہوگا۔ اسی طرح سے امام اسماعیل ان کے یہاں ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے اس بات میں غلطی ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے امام جعفر صادق کے سلسلے میں غلطی کی، اور امام جعفر صادق کے بدلے میں کسی دوسرے کو پہلے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ تم میرے لیے ویسے ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون ہے۔ تو اب اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی خلیفہ ہونا ضروری ہے، اور دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت ہارون سے کہ تم میرے لیے حضرت اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا کہ تم میرے لیے ویسے ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون، تو حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے خلیفہ ہوں گے۔ تو مسلمان کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، اس لیے کیونکہ حضرت ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انتقال کر گئے تھے، تو جب حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انتقال کر گئے اور حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ نہیں بنے، ویسے حضرت علی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نہیں بنیں گے۔ تو کہا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے غلطی یہ ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں حضرت ہارون کی جان لے لی، ہے نا؟ ہونا کیا تھا، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون خلیفہ ہوتے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون خلیفہ ہوتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اللہ سے غلطی یہ ہوئی کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں حضرت ہارون کی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے حضرت علی والا معاملہ بگڑ گیا۔ یعنی اللہ رب العالمین سے غلطی ہونا یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین یعنی ان کا عقیدہ اتنا گھٹیا ہو گیا کہ یہ سمجھ رہے ہیں، جیسے ان کا یہاں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو کیا کہتا ہے ابھی وہ مجھے نہیں مل رہی ہے، لیکن یہ بات کافی کیا کہتے ہیں ان کے علماء اور ان کے اقوال میں بڑے مشہور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو نبی بنانا چاہتا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، غلطی سے کس کو بنا دیا گیا ہے نا؟ ایک شیعہ عالم سے میری بات ہو رہی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو میں نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انصار اور مہاجرین میں سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کی اتباع کرنے والے، جو بھی احسان کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ ان کی اتباع کرے، اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہے تو آپ کیوں ناراض ہیں؟ کیا جواب دیے؟ یہ عقیدہ بدا آج بھی، اور یہ کلکتہ میں موجود ہے وہ عالم جس نے یہ جواب دے کر کے بھیجا تھا، بصراوی مسجد کا امام، کیا کہا؟ آپ کسی انسان کو اچھا سمجھ کر کے اس کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، بعد میں بگڑتا ہے کہ نہیں بگڑتا ہے؟ اس نے مثال کیا دی، کتنے لوگ اچھا سمجھ کے مودی کو ووٹ دیے تھے، بعد میں وہ خراب نکلا نا۔ غلطی ہوئی نا آپ سے، آپ اس کو ووٹ دیے۔ ویسے اللہ تعالیٰ سارے صحابہ سے رضامندی کا اعلان کیا، لیکن بعد میں لوگ بگڑ گئے، تو یہاں اللہ سے غلطی ہوئی۔ میں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہو جانتے ہو؟ یا تو اللہ تعالیٰ کو علم غیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے کہ بعد میں لوگ بگڑنے والے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کر دی، ٹھیک ہے؟ اور اگر اللہ رب العالمین کو پتہ تھا کہ بعد میں بگڑنے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سپورٹ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو سپورٹ کیا ہے۔ دو میں سے ایک ہو سکتا ہے نا۔ تو ان کا عقیدہ کیا ہے کہ آپ نے مودی کو ووٹ دیا، بعد میں وہ خراب نکلا، ویسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے رضامندی کا اعلان کیا، لیکن بعد میں وہ بگڑ گئے۔ عقیدہ بد، اللہ تعالیٰ سے غلطی کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کتنا گندا عقیدہ، دیکھیے ان کے یہاں ان کے امام سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، چلو یہ تینوں صحابی تھے۔ حضرت علی حضرت حسین کے بیٹے،
تبعی، ان کے بیٹے کرتے ہوئے شیعہ کے جو 12 امام ہیں ان سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ معصوم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چوک جاتا ہے، غلطی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے چوک ہو گئی، ہے نا، اللہ تعالیٰ سے چوک ہو گئی۔ غلطی وہ ہوتی ہے جو انسان جان بوجھ کے کرتا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جاہل بھی ہے، اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ سے چوک ہو گئی، ہے نا۔ یعنی یہ تو سب شیعوں کے عقیدہ توحید کو دیکھیے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ کھل کر کوئی شیعہ عقیدہ بدع پر ذکر نہیں کرے گا، بولے نہیں ہم لوگ کا عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ شروع میں مجھ سے بھی کہا کہ نہیں ہے، لیکن جب میں نے اس آیت کو بیان کیا اور کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، اور اتفاق دیکھو تمہارے پاس جو قرآن ہے اس میں بھی آیت موجود ہے، تم اس آیت کا منکر بھی نہیں ہو، تب انہوں نے یہ دلیل دے کر کے بھیجا کہ آپ کسی کو اچھا سمجھ کر کے سپورٹ کرتے ہیں، جیسے مودی کو بہت سارے لوگوں نے اچھا سمجھ کر کے ووٹ دے دیا، لیکن وہ بعد میں خراب نکلا، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ سے رضامندی کا اعلان کیا، لیکن بعد میں مرتد ہو گئے، سب بگڑ گئے۔ کتنا بھیانک اور کتنی غلطی بات۔ انجینئر مرزا بھی اسی بات کو لے کے بیٹھا ہوا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے معاملے میں، وہ سارے صحابہ کو رضی اللہ عنہ کی کیٹیگری میں مانتا ہی نہیں ہے، بولے نہیں ہے ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، کچھ خاص ہیں، باقی سب بگڑ گئے تھے۔ یہ شیعوں کا عقیدہ توحید ہے۔ اب سوچئے کس منہ سے ہم ایسے لوگوں کو مسلمان تصور کریں۔ ابھی میں نے بیان کیا تھا، آخر میں بتاؤں گا، انہی کی کتاب میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، یجب ان یعتقد ان اللہ عز وجل لم يخلق خلقا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم والائمہ وانہم احب الخلق الى اللہ عز وجل واکرم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یجب، واجب ہے، ان یعتقد کہ اعتقاد رکھا جائے، ایمان لائے جائے کہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شیعوں کے امام سے بہتر کسی کو نہیں پیدا کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شیعوں کے امام مطلب حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، اور حضرت حسین کے بیٹے علی، پھر ان کے بیٹے حسن، پھر اس طرح کر کے جتنے بھی شیعوں کے امام ہیں، امام جعفر صادق اور دیگر سارے ائمہ، یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں برابر ہیں، اور یہ سارے کے سارے تمام نبیوں سے بہتر ہیں۔ یہ واجب ہے ایمان لانا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہاں پر بیان کیا کہ ان کے مقابلے میں نہ تو کوئی آسمانی فرشتہ ہے اور نہ کوئی دوسرا ہے، لا آدم ولا حوا ولا الملائک ولا شیء مما خلق۔ کیا کہا کہ نہ آدم علیہ السلام، نہ ان کی بیوی حوا، اور نہ ہی کوئی فرشتہ۔ کیا عقیدہ ہوتا ہے یہ اپنے اماموں کے سلسلے میں؟ یہ عقیدہ کہ تمام نبیوں سے بہتر ہے، میں نے اس کی دلیل بھی آپ کے سامنے رکھی۔ تو یہ تو کیا کہتے ہیں، ان کے کیا کہتے ہیں عقیدے کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم قرآن کے سلسلے میں ان کا عقیدہ اور دیگر چیزوں کے بارے میں ان کا عقیدہ اگر بیان کریں تو اس میں بڑی لمبی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔